السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ایک تاریخ اسلام کا نصیحت آموز واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوں تو بے شمار نصیحت و عبرت سے لبریز واقعات تاریخ اسلام میں بھرا پڑا ہے۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام یہ نامور مشہور شخصیت ہے۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام عید کے روز قصر شاہی کی طرف نکلے۔ دیکھا کہ وہاں سپاہیوں کی جماعت سلطان نجم الدین ایوب کے آگے سب بندی کیے ہوئے ہیں، اور خود سلطان آرائش و زیبائش سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنی قوم کی زینت بنا ہوا ہے، اور عمرہ زمین کو بوسہ دے رہے ہیں۔ شیخ عز الدین نے بآواز بلند آواز دی، اے ایوب، جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ ملک مصر میں ہم نے تمہاری حکومت مستحکم کی تھی اور تم شراب کی خرید و فروخت میں حصہ لیتے تھے، اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا؟ سبحان اللہ! ایک عالم خوددار، باوقار، نڈر اور حق کو بے باک ہوتا ہے، جسے نہ کسی سلطان کی سلطنت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ کسی ظالم و جابر کے ظلم و بربریت کی پرواہ ہوتی ہے۔ حاکم وقت سلطان نجم الدین ایوب نے کہا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ فلاں سرائے میں شراب بیچی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے منکرات کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، لیکن تم ہو کہ اس ملک میں ناز و نعم کے مزے لے رہے ہو۔ سبحان اللہ! سلطان نے جواب دیا، اے میرے سردار! اللہ اکبر! ایک حاکم وقت، ایک سلطان، ایک بادشاہ کا جواب کیا ہے؟ اے میرے سردار، یہ بازار میں نے نہیں گرم کر رکھا ہے، اور نہ اس کا آغاز میرے دور حکومت میں ہوا ہے، بلکہ یہ تو میرے والد کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون۔ سورۃ الزخرف آیت 23۔ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ سلطان نے فی الفور اس سرائے کو جلانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے اسلام کے عظیم پاسبانوں کے کارہائے نما۔ جب شیخ عز الدین بن عبد السلام لوٹ کر اپنی درسگاہ آئے تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، استاذ گرامی قدر، آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ کے لیے اس کو صرف نصیحت کر دینا ہی کافی تھا؟ شیخ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے عزیزو، میں نے سلطان کو جب اس عظمت کے ساتھ نکلتے دیکھا تو میں نے ان کی توہین کرنا چاہی، تاکہ وہ اپنے آپ کو تکبر و غرور میں مبتلا نہ کرے، جس سے بعد میں اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ سبحان اللہ! شاگرد نے پوچھا، استاذ محترم، آپ کو اس سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ سبحان اللہ! کیسے شاگرد تھے، کیسے استاد تھے! شیخ نے جواب میں ارشاد فرمایا، لقد استحضرت حیبت اللہ تعالی اذا خاطبته فصار السلطان امامی کالقط۔ اللہ اکبر! میں نے سلطان سے مخاطب ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال کو اپنے سامنے رکھ لیا، چنانچہ سلطان میری نظر میں بلی جیسے ہو گیا۔ عزیزان گرامی،
کس قدر پند و نصائح سے بھرپور یہ مختصر واقعہ ہے۔ واقعے کے ہر لفظ اور ہر نقطے پر آپ غور فرمائیں کہ کس قدر خوددار علماء تھے، کس قدر ان کے شاگردان تھے، اور کس قدر وقت کے پاسبان ملت کے حکمران تھے۔ یہ وہ سلطان، وہ بادشاہ ہے جن کا نام اسم گرامی ملک الملک الصالح نجم الدین ایوب ہے، جنہوں نے 637 ہجری سے 647 ہجری تک حکومت سنبھالی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کا پوتا اور مصر و شام کے ایوبی خاندان کا 7واں حکمران تھا۔ واضح رہے کہ 647 ہجری میں صلیبیوں سے لڑائی میں اگوائی کرتے ہوئے آپ اسی میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا غور فرمائیے کس قدر وقت کے حکمران تھے، کس قدر وقت کے علماء تھے، کیا خودداری تھی، کیا تقوی تھا، کیا خوف الہی سے سرشار دل تھا۔ امید کہ یہ مختصر، دل پذیر، دل آویز اور دل نشیں واقعہ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کرتے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔